قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر پروگرام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا یہ میزبان محمود الحسن اشرفی۔ اور آج ہمارے درمیان ایک انتہائی خوبصورت شخصیت موجود ہیں، انتہائی سینئر شناخواں، جو کہ حافظ قرآن بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں اور قاری بھی ہیں۔ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبیوں سے نوازا ہے۔ میری مراد حضرت قبلہ مرغوب احمد حمدانی مدظ اللہ علی سے ہے۔ بہت بہت خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ARYQ TV کے اس پروگرام میں۔ ہم آپ کے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ ARYQ TV کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ نعت خوانی کے حوالے سے، فروغ کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہوتے ہیں حاجی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان پر کروں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے ARYQ پر ایسا شوق پیدا کیا۔ پھر حاجی عبدالرؤف صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے۔ عامر فیاضی صاحب کی بڑی خدمات ہیں، بے شک۔ لاہور میں ظہیر بھائی بڑی محنت کر رہے ہیں، تو ARYQ کی فروغ نعت کے لیے بڑی خدمات ہیں، بے شک۔ یہ آج ہمیں سینئر کو بلایا نا، لیکن نوجوانوں کو بھی بڑا بلا کے پروموٹ کیا ARYQ والوں نے۔ بڑے صرف لاہور سے نہیں، بڑے شہروں سے، سارے پاکستان سے، بلکہ میرا خیال ہے ساری دنیا سے، جہاں جہاں سے بھی ثنا خان آ سکتے ہیں، سب کو بلا کے ARYQ نے بڑی خدمات انجام دی ہیں نعت خوانی کے سلسلے میں۔ بے شک، الحمدللہ۔ اچھا، میں جب چھوٹا تھا، کم سن، بہت کم عمر تھی، تو اس وقت ہم پاکستان ٹیلی ویژن سے پروگرام دیکھتے تھے، تو داتا صاحب کا عرس آتا تھا، تب میں نے آپ کو پہلی بار اس پروگرام میں دیکھا، لائیو آتا تھا، اور اس کی نیوز وغیرہ جو بن کر آتی تھی تو وہ دیکھتے تھے، اس میں آپ کو دیکھتے تھے۔ پھر PTV پہ دوپہر میں ایک وقت آتا تھا بچوں کا جو تلاوت کا اور قرآن کی تعلیم کا جو پروگرام ہوتا تھا، اس کے بعد اکثر و بیشتر آپ کی نعت آتی تھی، آپ کی اور آپ کے مرحوم بھائی محبوب حمدانی صاحب کی۔ تو یہ ہم نے تو اس وقت جب دیکھا تھا تب بھی آپ ماشاءاللہ ایک سینئر شناخواں تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عمر اور صحت کے ساتھ نوازا ہے۔ تو یہ شوق کیسے ہوا حفظ قرآن کا، قرات کا، اور پھر نعت خوانی کا، بتائیں ذرا۔ یہ شوق والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی منظور احمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ انڈیا سے آئے تھے، لدھیانہ سے ان کا تعلق تھا۔ ان کو، وہ بھی حکیم تھے، ڈگری والے حکیم تھے، مجھے بھی آپ نے کہا نا حکیم، تو میں بھی ڈگری والے حکیم صاحب ہوں، 77 میں ڈگری لی ہوئی ایک وقت۔ ماشاءاللہ۔ تو والد صاحب کو شوق تھا، نعت پڑھتے بھی تھے، محفل سجانے کا بھی ان کو شوق تھا۔ ماشاءاللہ۔ گھر میں محفلیں سجاتے تھے تو سینئر بزرگوں کو بلاتے تھے، اور گھر کے سامنے ایک مسجد تھی، وہاں ماہانہ 11ویں شریف کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اس طرح ان کا شوق تھا۔ پھر ہم چھوٹی عمر میں مسجد میں کبھی پڑھتے تھے، کبھی سنتے تھے۔ تو ایک دوست ہمارے فوت ہو گئے، حاجی انور قادری صاحب، جدہ میں کافی سال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کو چھوٹے تھے، آپ کو نیند آ جاتی تھی تو ہم اٹھا کے آپ کو گھر میں چھوڑتے تھے، گود میں اٹھا کے۔ ماشاءاللہ۔ اتنی بچپن سے اللہ تعالیٰ نے شوق شروع کیا۔ تو والد صاحب نے ہی پھر کل پاکستان محفل نعت کا آغاز مسجد وزیر خان لاہور میں ہے، بہت بڑی مسجد، جی جی بالکل، وہاں سے کل پاکستان محفل نعت کا آغاز کیا۔ ماشاءاللہ۔ حضور حضرت رحمۃ اللہ علیہ سید ریاض الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی 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 جی، انہوں نے لاہور میں ان کو صدر بنایا تھا انجمن اندریبان ریاض رسول کا۔ ماشاءاللہ۔ پھر والد صاحب نے کراچی سے لے کے پشاور تک سارے ثنا خانوں کو بلانا یہاں پہ۔ تو اس طرح کی چھوٹی محفلوں سے بڑی محفلوں کا بھی آغاز جو لاہور میں والد صاحب نے کیا نا، وہ شوق میں پھر اضافہ ہوتا گیا، دن بدن محفلیں بڑھتی گئیں تو اضافہ ہوتا گیا۔
تو قاری قرآن کا جو آپ پوچھ رہے ہیں تو حافظ قرآن والد صاحب نے پہلے حافظ قرآن بنایا تھا. ٹھیک. کس عمر میں آپ نے حفظ مکمل کیا؟ بس چھوٹی عمر میں ہی تھی میرے خیال میں. اب تو رواج ہے کہ پہلے بچوں کو 5 کلاسیں کرائی جاتی ہیں پھر مدرسے میں داخل کرایا جاتا ہے. اس وقت 5 کلاسوں کا نہیں رواج تھا, پہلے مدرسے میں داخل کرایا جاتا ہے. 1 سال میں 5 کلاسوں کی مجھے امتحان دلا دیا تھا والد صاحب نے. ماشاء اللہ. تو اس وقت اب مجھے یاد نہیں ہے کون سا سن تھا, جی جی. لیکن قاری صاحب, قاری صداقت علی صاحب ہمارے پیارے دوست ہیں, انٹرنیشنل شخصیت ہیں. بچپن میں قرات کا مقابلہ ایک ہوا تھا تو اس میں مجھے فرسٹ پرائز ملا تھا, گولڈ میڈل ملا تھا. ماشاء اللہ. میں جہاں نہ بھی بتاؤں, قاری صاحب اتنے اچھے ہیں کہ وہ خود اعلان کرتے ہیں. ایک بہت بڑے اعلان ایک محفل میں بھی انہوں نے, قذافی اسٹیڈیم میں ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا تھا یہ میرے بچپن کے ساتھی ہیں, یہ مجھے جیتے ہوئے ہیں, میں سیکنڈ آیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. یہ اعلیٰ ظرفی کی بات ہوتی ہے نا دوستوں میں. قاری سید صداقت علی صاحب کا نام پوری دنیا میں بڑا مشہور ہے قرات کے حوالے سے. سب سے پہلا نام جو آتا ہے قاریوں کا پاکستان کے حوالے سے, جی ہاں بالکل, قاری سید صداقت علی صاحب کا آتا ہے. ہاں جی. یعنی ہمارے بزرگوں میں قاری غلام رسول صاحب تھے, جن کا آپ داتا صاحب کا ذکر کر رہے ہیں نا. جی جی. تو وہ تا حیات داتا صاحب میں ان کی تلاوت ہوتی رہی. ماشاء اللہ. قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. تو قاری صاحب کے ساتھ میں نام بچپن سے ساتھ رہا. پھر والد صاحب نے مجھے حافظ قرآن بنایا تھا نا, میں نے جیسے بتایا, تو والد صاحب نے نصیحت کی تھی کہ آپ نے موسیقی کی طرف نہیں جانا. اگر موسیقی کی طرف آپ جاؤ گے, ریڈیو ٹی وی پہ ذرا ماحول تھا نا ایسا, جی جی جی, تو نوجوانی کے دور میں کوئی گھیرا ڈالیں. تو آپ یقین کریں واقعی آفر ہوئی بڑی دفعہ اچھا غزلوں کے لیے یا گیت کے لیے کہ آپ کوئی, تو والد صاحب نے کہا تھا اگر آپ اس طرف جاؤ گے تو قرآن پاک بھول جاؤ گے. تو اس لیے موسیقی کی طرف نہیں جانا, نعت کی طرف جانا. تو پھر قرآن پاک تراویح میں سنانا بھی ہے. پھر تراویح میں سنایا آپ نے قرآن شریف؟ ہاں جی الحمدللہ, 55 سال تراویح پڑھائی ہیں الحمدللہ. 55 سال تراویح. ناظرین کرام یہ تو کمال ہو گیا ماشاءاللہ. الحاج مرغوب احمد حمدانی صاحب کو آپ صرف ثناخواں سمجھتے تھے, یہ تو بہترین حافظ قرآن ہے. 55 سال انہوں نے تراویح میں قرآن پاک سنایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ تو انتہائی قابل تحسین بات ہے. اللہ کا یہ خاص فضل, این سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدا ہے بخشندہ. یہ تو آپ کے اس بات پہ تو نہیں, بڑی آپ کی بات سے آ گیا نا کہ آج کا جو موضوع ہے یہ سب تمہارا کرم ہے. بے شک یہ بات وہیں پہ آ گئی نا, پھر قرآن پاک کے بعد یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو یہ تو آپ نے حفظ کیا, پھر نعت خوانی کی طرف کیسے آیا؟ وہی والد صاحب کے بچپن سے. میرے استاد نابینا تھے, لیکن وہ مجھ سے بچپن میں مدرسے میں نعت سنتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو پہلی نعت آپ نے کون سی پڑھی بچپن میں؟ پہلی نعت تو وہ ریڈیو ٹی وی پہ وہ پڑھی تھی, ختم رسول اللہ شاہ زمن. تھوڑی سی مختصر تھی. ہاں مائک. اچھا. اے ختم رسول اے شاہ زمن اے پاک نبی رحمت والے, تو جان سخن موضوع سخن اے پاک نبی رحمت والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, یہ جو نعت کا آغاز آپ کا ہو گیا, اب یہ اس طرح تو سارے بچے, کافی سارے بچے ہوتے ہیں اس طرح, تو اس عمر میں جو اس طرح سے آغاز کر جاتے ہیں, لیکن آپ وہ کون سی شخصیت ہے جس کو آپ کریڈٹ دیتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے, ان کی سرپرستی نہ ہوتی, انہوں نے اگر آگے نہ بڑھایا ہوتا, تو وہ 2-3 ایسی شخصیات کون سی ہیں؟ ایک تو والد صاحب یقیناً ہوں گے آپ کے, اس کے علاوہ اور کون سے ایسے بزرگ شناخواں تھے اس وقت, یا کوئی سینئر یا کوئی مشائخ میں سے جن کی وجہ سے آپ آج اس مقام پر پہنچے؟ جی شکر الحمدللہ. نمبر 1 تو والد صاحب کی تربیت تھی نا, ان کی زیر سایہ ہم پڑھتے اور سنتے تھے, لیکن ان کا جو تعلق محبت تھی الحاج محمد اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ,
سید منظور الکونین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسی ہستیوں کے ساتھ والد صاحب کا بڑا پیار تھا۔ پھر ہمیں بھی ان کے زیر سایہ پڑھنے کا موقع ملتا تھا، اپنی محفلوں میں، والد صاحب کی محفلوں میں یا دوسری محفلوں میں جاتے تھے ہم۔ تو ان کی ایک بزرگوں کا قول ہے نا کہ با ادب با مراد، تو ہم نے اپنے بڑوں کا ادب کیا، ادب کی وجہ سے پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں نا، کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ بچپن سے ہی بس نعتوں کا سلسلہ یہ سلسلہ رہا، پھر بڑی عمر میں بھی یہ الحمدللہ اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ زیر سایہ پڑھتے رہے، لاہور میں بھی، لاہور سے بعد دوسرے شہروں میں بھی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ زوری صاحب کے ساتھ لاہور سے باہر بڑے شہروں میں پڑھا ہے۔ اچھا، دنیا بھر میں بھی سفر کیا؟ ہاں جی الحمدللہ۔ کہاں کہاں تشریف لے گئے؟ مڈل ایسٹ میں زیادہ گئے، اچھا انگلینڈ میں 88 میں 88 میں گئے تھے، جی جی میں ملے کانفرنس ہوئی تھی، جی 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 تو اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں زیادہ رہے۔ اچھا امریکہ سے بھی بلاوا آیا تھا لیکن ویزا نہیں لگا۔ کینیڈا سے یاد آ گیا مجھے، قاری غلام رسول صاحب کا ذکر ہوا نا، جی جی کینیڈا سے بھی ویزا لگ گیا تھا۔ جی جی قاری غلام رسول صاحب کا، میرا اور کچھ اور بندے تھے، ان کے جو اسپانسر تھے ان کے بندے تھے، تو نعت خوانی کے حوالے سے یا حفظ تراویح کے؟ نعت خوانی کے والے تھے۔ جی جی لیکن وہ انہوں نے رکھا تھا کہ آپ نے وہ رمضان شریف میں لے جانا چاہتے تھے، اچھا، لیکن میرے دل میں ایسی اللہ تعالیٰ والد صاحب نے محبت ڈالی ہوئی تھی کہ میں کہ میں تراویحیں چھوڑ کے کینیڈا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، میں نے پھر کینیڈا کی معذرت کر دی، اللہ، کافی سال پرانی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے جی۔ تو کینیڈا کا ویزا بھی لگا تھا، یو ایس اے پہ سے بھی بلاوے آئے کئی دفعہ، لیکن وہی ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی یا کچھ یا وجہ کبھی ہم لیٹ ہو گئے۔ یو کے سے بھی دعوتیں آئیں، لیکن بس اپنی کو مصروفیات سمجھ لیں یا کچھ ادھر سے، بس نصیب بھی آپ کے تھا آپ کا۔ لیکن ادھر مڈل ایسٹ میں نے بتایا نا، اصل میں آپ پہ چاہنے والے بہت ہیں نا آپ کے، تو دعا کرتے ہوں گے اللہ یہیں پر ہے ربیع الاول میں، بالکل بات ہے نا؟ لاہور میں بڑی کمی نہیں ہے۔ یہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے داتا نگری کہتے ہیں نا اس کو، بے شک، پہلے اس کو داتا نگری کہتے تھے نا، اب ایک دوست نے کہا تھا یہ داتا نگری نہیں ہے، یہ داتا نگر ہو گیا، واہ واہ واہ، برکتوں سے ایسا پھیل گیا نا شہر۔ بے شک، تو میں نے لاہور میں اتنی برکتیں ہیں، پھر ادھر ادھر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ۔ تو یہ ساتھ ساتھ حکمت کا سفر، یعنی جو آپ نے باقاعدہ اس کو اپنایا، اور کیا اس کئی مطب وغیرہ پہ بھی؟ ہاں جی شکر الحمدللہ۔ والد صاحب نے انڈیا سے آ کے تو لاہور میں اندرون شہر میں ایک دواخانہ بنایا تھا، وہ بھی طبیہ کالج سے پڑھے ہوئے تھے، کوالیفائڈ تھے، سند والے مسند حکیم تھے، اور مجھے بھی انہوں نے پھر اس لائن میں، اور بڑے بھائی بھی ہیں مجھ سے، چھوٹے بھی ہیں، لیکن مجھے ہی انہوں نے اس لائن میں لگایا کہ بھی آپ حکمت پڑھیں۔ پھر 4 سال کا کورس حکمت کا طبیہ کالج حمایت اسلام سے پاس کیا، 77 میں ماشاءاللہ حکمت پاس کی ماشاءاللہ۔ تب سے آپ یہ ہاں جی، والد صاحب کے ساتھ پھر کچھ عرصہ کیا۔ 88 میں 88 میں والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے بعد پھر چھوٹے بھائی میرا ساتھ دیتے ہیں، وہ ساری آئٹمیں وہ تیار کرتے ہیں، ہماری مصروفیات ایسی ہوتی ہیں نا، تو والد صاحب کی آئٹمیں ساری چل رہی ہیں اسی طرح ہی، تو دواخانہ بھی چل رہا ہے، تو ڈیوٹی چلتی ہے۔ نفس بھی دیکھ لیتے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی، اور چہرے سے بھی پہچان لیتے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ثنا خاں حضرات، ان کی وجہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خوبصورت نعتیں سنتے ہیں، جس سے ہمارے دلوں کو تقویت ملتی ہے، ایک روشنی ملتی ہے، ایک سہارا ملتا ہے، اور پتہ نہیں ایسی ایسی برکات ہیں جس کے لیے لغت میں ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم اس کو بیان کر سکیں۔ الحاج مرغوب احمد حمدانی بہت سینئر ثنا خاں ہیں، اور آپ کا اکرام جو ہے پاکستان کے انتہائی بڑے اداروں میں، اور بڑی شخصیات جو ہیں پاکستان کی، جو جن کے ہاتھوں میں باغ ڈور ہوتی ہے اس مملکت کی، ان سے وہ سب آپ سے بڑی محبت اور بڑی عقیدت رکھتے۔ حکومتی سطح پہ جو آپ کی خدمات کا اعتراف کیا گیا، وہ کب کس سن میں کیا گیا، اور کیا ایوارڈ یا کیا کچھ کیا گیا، بتائیے ذرا۔ یہ سرکاری سطح پر نعت کا ذوق جو ہے صدر جنرل ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، ٹھیک، تو ان کے دور میں پھر منصور طابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنڈی کے تھے، شاید ان کے دور میں ضیاء الحق صاحب کو وہ یہی کلام سناتے تھے، یہ سب تمہارا کرم، تو ضیاء صاحب اس کے علاوہ نہیں سنتے تھے۔ واہ، لاہور میں بھی جب آئے تو پھر میں نے بھی ان کو یہ کلام بڑا سنایا، بڑے خوش ہوئے، وہ بڑے ذوق سے یہ کلام سنتے تھے۔ ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے دور سے اسلام آباد میں 14 اگست کی پرچم کشائی میں میری نعت شروع ہوئی، اور پھر کئی حکومتیں آئیں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری حاضری ہوتی رہی اسلام آباد میں 14 اگست کی پرچم کشائی میں۔ اچھا یہ بتائیے کہ
ہر شخص کا کوئی نہ کوئی تعارف ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، آپ حکیم بھی ہیں، لیکن آپ کا تعارف ہے، آپ کہیں بھی جاتے ہیں دنیا میں تو آپ کو بحیثیت ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ لوگ جانتے ہیں، تعارف کراتے ہیں۔ بے شک، ہاں صحیح بات۔ آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کو حضور کے ثناخواں کے طور پہ بلایا جاتا ہے؟ یہ قرآن پاک کی برکتیں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، سرکار کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے، میں کہتا ہوں 1,24,000 میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا۔ 1,24,000 پیغمبر ہوئے نا جی، لیکن رسول پاک سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیار تھا، اور ان کے پیارے حبیب کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے، تو اس کی محبت سے، اس کے کرم نوازیوں سے ہم چل رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور کرم نوازیاں ہیں نا، کہ قرآن پاک بھی اتنے سال اس نے ہمت توفیق دی۔ پھر حکمت کا آپ بات کر رہے تھے نا، تو اس میں ایک علامہ صاحب نے کہا تھا ایک چینل پہ، کہتے جی آپ ڈگری والے حکیم صاحب ہیں؟ میں کہا ہاں جی۔ کہتے اس کا مطلب ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ علامہ صاحب نے ایک کہا تھا خود، یہ وہ نیم حکیم والا نہیں ہے نا، سلسلہ والد صاحب کی ذوق و شوق، ان کی تربیت، ان کی، یہ تو بڑا لطیف نکتہ ہے، اور ادبی لطیفہ کہہ لیں اس کو، ہے نا؟ ہاں جی، ہاں، اچھے لوگوں کے جملے اچھے ہوتے ہیں نا۔ تو علامہ صاحب کی بات یہ یاد ہے، کافی کئی سال کی انہوں نے پہلے بات کی تھی، بات تو صحیح ہے نا۔ بے شک ہے، کہ نیم ملا خطرہ ایمان سے وہی ہو کہ وہ جو فرقہ بندی کرتے ہیں، جی ہاں، جو اچھے علمی حضرات ہیں وہ فرقہ بندی والی باتیں نہیں کرتے، بے وہ شک، ایسی اعلیٰ تربیت کرتے ہیں لوگوں کو، ایسے اعلیٰ خطاب کرتے ہیں، ایسے وہ کئی ایسے علماء کرام ہوتے ہیں کہ ان کے پتہ نہیں لگتا کہ یہ کس فرقے سے تعلق ہے، کس اتنے اعلیٰ ان کے خطبات ہوتے ہیں، اتنی ان کی خدمات ہوتی ہیں۔ ایک کلام جو ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں مشہور ہے، مجھے بھی جب شرف حاصل ہوا مدینہ شریف جانے کا، جیسے ہی دور سے سب سے پہلے مینار نظر آنا شروع ہوتے ہیں، اور آپ کا پڑھا ہوا کلام فوراً ذہن میں آتا ہے، الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا اور آپ کا پڑھا ہوا، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ کچھ ایک دو اشعار سنا دیں۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، گو یاد نہیں کیا کیا
بس سرکار کے پہلو میں دو یار ماشاءاللہ نظر آئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، سبحان اللہ۔ کیسی عظیم سعادتیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے طفیل ہمیں عطا ہوتی ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ یقین مانیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسا ذکر ہے جو قلب کو سکینہ بخشتا ہے، سکون بخشتا ہے، اور ایسی ایسی نعمتیں، ایسی ایسی نوازشات، ایسی ایسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں کہ ہم اس کو اپنے الفاظ میں بیان بھی نہیں کر پا سکتے۔ الفاظ ہی نہیں ہوتے لغت میں ہمارے پاس کہ ہم اس کو اظہار کر سکیں۔ اللہ کریم ہمارے الحاج حافظ قاری حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب کو سلامت رکھے۔ ایک کلام جو آپ نے ابھی ذکر کیا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ آپ نے کافی عرصہ پہلے آپ نے ہی پڑھا ہے، منصور تابش صاحب نے تو پڑھا ہی ہے، ہاں جی، خورشید احمد صاحب نے ہی پڑھا ہے، خورشید بھائی نے بھی پڑھا، آپ نے ہی پڑھا ہے، کافی پڑھا جی۔ تو آج آپ سے بھی سننے کا بڑا اشتیاق ہے، ارمان ہے، ہمیں بھی کچھ مصرع اس کے سنا دیجیے۔ یہ ہمارے حسب حال آ جاتا ہے نا جی، بے شک، یہ سرکار کا اتنا کرم ہے، اتنی دیر سے ہم پر کرم چل رہا ہے، تو ہم بھی ان کے کرم سے چل رہے ہیں۔ پروگرام کا ٹائٹل اسی لیے رکھا گیا جی ہے ہاں، نا؟ بڑا اچھا ٹائٹل رکھا ہے یہ ہمیں، یار وائی کیو کا، یہ بہت شکریہ۔ میرا خیال میں کسی چینل پہ یہ ٹائٹل نہیں رکھا گیا، وہ جو یار وائی کیو پہ رکھا گیا، بے جب شک، تمہارا کرم آقا۔ بالکل پہلی بار۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں دیے، پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں کا قابل، میں اس کرم کے کہاں کا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یا رسول اللہ۔ ایسے کلام جو ہوتے ہیں نا، یہ ادھر پہنچا دیتے ہیں سرکار کے قدموں میں، منظر ادھر کے آ جاتے ہیں سامنے، سبحان اللہ سبحان آپ بھی اسی ذوق شوق سے سن رہے ہیں، آپ کو بھی آ رہا ہے، آپ بھی ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حمدانی صاحب، ایک تو آپ کے نام کے ساتھ حمدانی لکھا ہوا ہے، ہاں جی، تو کیا وجہ یہ حمدانی، کوئی خاص سبب اس کا؟ ہاں جی، یہ سید علی حمدانی بزرگ تھے، جو ایران سے، ہمدان ایران میں ایک شہر ہے، جی جی، آپ پوچھے تھے نا، ایران میں بھی میری حاضری ہوئی ہے، اچھا اچھا، 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہیں، ان کا نام تھا سید علی حمدانی، امیر کبیر سید علی حمدانی، اور بانی مسلمانی کہا جاتا ہے۔ جی جی جی، کئی سو سال پہلے وہ تشریف لا کے کشمیر میں انہوں نے تبلیغ کی، دین کی، اس لیے ان کو بانی مسلمانی کہا جاتا ہے۔ تو وہ، ہم ان کا خاندان سے نہیں ہے نا، سید نہیں ہے، ٹھیک، لیکن والد صاحب کو وہ خواب میں آئے تھے، والد صاحب کو عقیدت تھی، ان کی عقیدت میں خواب میں آئے تھے، والد صاحب نے پھر، ہمارے دادا جی کے نام کے ساتھ حمدانی نہیں تھا، اچھا، لیکن والد صاحب کے بعد یہ نسبت رکھی گئی، پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں، کرم نوازیاں ہوئیں۔
کہ ان کی خدمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برکتیں پھر ہمیں بھی دی. الحمدللہ. اچھا بحیثیت مسلمان تو انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے, باوضو رہنا چاہیے, اور نماز ہر چیز کی پابندی کرنی چاہیے, لیکن جب اللہ تعالیٰ ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کے سبب یہ مقام, مرتبہ اور عزت, شہرت, وقار عطا فرماتا ہے, تو اور کون کون سی چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ثناخوان حضرات کو اپنانا چاہیے جس سے ان کو اور زیادہ برکتیں اور رحمتیں حاصل ہو سکیں؟ آپ کی بڑی اچھی بات ہے, بڑی اعلیٰ بات کی آپ نے جی. کہ صرف ثناخوانی پر ہی دھیان نہیں رکھنا چاہیے, اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, حکم, رسول پاک کے جو انعام ہے ہمارے لیے, ہماری بخشش کے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ توحید, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان چیزوں کی زیادہ شوق رکھنا چاہیے. ٹھیک. کہ نمازیں, توبہ نعوذ باللہ, نمازیں نہ پڑھیں تو نعتیں پڑھیں تو وہ نہیں ٹھیک. نعتیں بھی پڑھیں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی کو پسند ہے, رسول پاک کی تعریف ہے, لیکن نماز اس سے پہلے فرض ہے. بے شک نعت پڑھنا فرض نہیں ہے, نماز فرض ہے. تو نماز اور زکوٰۃ اور حج, روزہ, یہ ساری چیزیں, اور حج کا بھی تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ پہلے تو میں کہتا ہوں پہلے بزرگ لوگ بڑی عمر میں حج پہ جاتے تھے, ایک دفعہ بحری جہاز سے. تو اب اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ بلاتا ہے. ایک سال, کافی سال پرانی, جب میری ابھی نئی حاضریاں تھیں تو اس وقت رش نہیں ہوتا تھا خانہ کعبہ کے طواف پہ, تو دوپہر کے ٹائم پہ زور اور اثر کے درمیان میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, میں مزہ لے رہا تھا خانہ کعبہ کا. تو میں نے سوچا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نوجوانی کے عمر میں ہمیں بلایا. تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف کرم دکھایا کہ ایک فیملی کو جا رہی, چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ جا رہے ہیں. میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہا تو جوانی کی بات کر رہا ہے, میں چاہوں تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا سکتا ہوں. تو اب اسے کیسے ہی کرم ہے کہ دنیا جا رہی بھی, فیملی, خواتین بھی جاتی ہیں, بچے بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ, اور پھر بے شمار نوجوانوں کو بھی حاضریاں ہوتی ہیں کہ عمرے پہ بار بار دنیا جا رہی ہے. بے شک. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بحری جہاز کا سیر کرایا ہوا ہے 83 میں. 83 ماشاءاللہ, پہلا حج. ہاں جی, پہلا حج ہوا ہے نا ماشاءاللہ. وہ حکم آگے وفد میں سرکاری حج تھا, ماشاءاللہ, سرکاری ماشاءاللہ, تبرک بھی ملا تھا, اس سے تبرک بھی ملا تھا ماشاءاللہ, کی طرف سے. ماشاءاللہ, بڑے خوش نصیب ہیں. اچھا تعلق آپ کا داتا کی نگری سے, داتا نگر سے, یہ پنجاب ہے, داتا صاحب کے خاص فیض و برکات ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ لوگ پنجابی کلام پسند کرتے ہیں. اچھا. اور آپ نے بہت اچھے بہت پیارے کلام پڑھے ہیں, تو اہل زبان کے لیے خاص طور پہ اور عوام الناس کے لیے عمومی طور پہ کوئی پنجابی کلام بھی سنا. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے, سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے, دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے, سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. کر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی, کر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی, ویکھن فرشتے اللہ دا دلدار آ گئے, ویکھن فرشتے اللہ دا دلدار آ گئے. مائی حلیمہ جاگ گئے تیرے بڑے نصیب, مائی حلیمہ جاگ گئے تیرے بڑے نصیب,
گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، چارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ بتائیے، آپ ایک عرصے سے ثناخوانی کر رہے ہیں، ایام میلاد ہر سال آتے ہیں اور اتنی مصروفیات ہوتی ہیں، ہر گھر میں سرکار کے ذکر کی محفل سجتی ہے، بے شک، اور آپ بھی بڑے مصروف رہتے ہیں ماشاءاللہ، لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، تو عوام الناس کو ایک آپ کی عمر بھی ہے ماشاءاللہ، ایک تجربہ ہے، ایک سینیورٹی ہے، تو اس اعتبار سے میلاد کے موقع پہ، یہ میلاد کا ایام چل رہے ہیں، تو کیا کوئی خوبصورت پیغام دینا چاہیں گے عوام کے لیے، حضور کے عشاق کے لیے؟ یہ ایک شعر بھی ہے نا کہ عید میلاد مناندے نے نصیباں والے، محفل نعت سجاندے نے نصیباں والے، پنجابی کا شعر ہے نا۔ جی جی، تو یہ خوش نصیبی ہوتی ہے، یہ کوئی دنیا داری کا کام نہیں ہے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آمد کی خوشی میں عید میلاد منایا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے کہ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ بے شک بے شک، شکرانہ ہے جی، شکرانہ بھی بے ہے، شک، اور ثواب بھی ہے، نیک نیتی سے، محبت سے، اور عشق اور محبت کے ساتھ محفلیں سجائی جائیں سچی تو بات، پھر اس کا ثواب بھی ہے، بڑا ثواب ہے۔ بے اور شک، یہ محفلیں سجانا، یہ ایک والد صاحب میں نے کہا نا وزیر خان کی مسجد میں شروع کی تھی، اس وقت بہت کم محفلیں ہوتی تھیں، کل پاکستان محفل نعت کا آغاز کیا الحمرا میں بھی والد صاحب نے کیا تھا، ماشاءاللہ، اب ماشاءاللہ گلی گلی کوچا کوچا محفلیں لاہور میں بھی ہو رہی ہیں، سارے پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ تو یہ شکرانہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے، نیک نیتی سے جتنی یہ سجایا جائے اتنا اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بزرگوں کا سایہ ہمارے لیے انتہائی مؤثر ہوتا ہے، بڑا بابرکت ہوتا ہے، ان کا صرف موجود ہونا ہی بہت زیادہ بابرکت ہوتا ہے، اور اس عمر میں اتنی طاقتور آواز اور اتنی سانس کا بحال رہنا اور سرکار کا ذکر کرنا، یہ واقعی اس مصرعے کے مصداق ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ بنی رہے گی، بنی رہے گی۔ قرآن پاک کی برکتیں بھی ہیں نا بھائی، بالکل، قرآن پاک کی برکتیں، قرآن پاک کی برکتیں اور صاحب قرآن کا بے ذکر، شک، نظر کرم، یہ دونوں اکٹھا ہو گیا اور اس کی برکتیں الحمدللہ اس خانوادے کو عطا ہوئیں۔ اچھا، مرغوب صاحب کا پورا خانوادہ، ان کے والد بھی، ان کے برادران، گھر کے بچے ماشاءاللہ سرکار کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے صاحبزادے بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، وصاف نام ہے ان کا، وصاف حمدانی بہت اچھی نعتیں پڑھتے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں مدثر حمدانی، حسان حمدانی، یہ سب ماشاءاللہ یہ پورا خانوادہ جو ہے وہ بہت اچھی نعتیں پڑھتا ہے، اور اپنے اس انداز کو جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے، زمانے کے نشیب و فراز میں ڈھلے نہیں، بلکہ ہمیشہ اس تقدس کو، احترام کو اور ادب کو ملحوظ رکھا، اور ابھی تک ملحوظ رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ نسلیں اسی طرح بادب رہ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انشاءاللہ کرتی رہیں گی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔